بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 285 تک گزشتہ درس میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ 185 آگے آیت نمبر 186 186۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب آپ سے پوچھیں میرے بندے میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں قریب ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا ہوگا کہ رب کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی قریب، میں کہیں دور نہیں ہوں، میں قریب ہوں۔ کتنا قریب؟ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان سے اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں انہیں فرما دو کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ دعا یدعو سے داعن، دعا کرنے والا، اور دعوت الداع، دعا کرنے والے کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں۔ اذا دعانی، جب وہ مجھ سے دعا کرے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس چاہیے کہ مجھ سے وہ سوال کریں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ انہیں رشد ملے، ہدایت ملے، سیدھا رستہ ملے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ انسان سے اگر کوئی مانگتا ہے تو عام طور پر انسان کو یہ اچھا نہیں لگتا، ایک دفعہ دو دفعہ بار بار کوئی سوال کرے تو انسان ناراض ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنا مانگا جاتا ہے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، بلکہ دعا بذات خود ایک عبادت ہے اور بہترین عبادت ہے۔ یہاں ایک دو باتیں حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں۔ ممکن ہے یہاں کسی کو شک گزرے کہ بسا اوقات دعا کرتے کرتے سال ہا سال گزر جاتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی۔ اب اس میں دعا کے اس میں بہت سی چیزیں ہیں کہ دعا بذات خود ایک عبادت ہے۔ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول کر کے بندے کو وہی عطا فرماتا ہے جو بندے نے مانگا، کبھی اس سے بہتر عطا فرماتا ہے، کبھی یہ ہے کہ اس دعا کو انسان کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے۔ اور دنیاوی اعتبار سے دعا کی قبولیت کے لیے توجہ پوری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی انکساری تضرع و زاری گڑ گڑا کے دعا مانگنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ دوسری چیزیں بھی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے ایک آدمی کا ذکر کیا، ذکر الرجل یطیل السفر یمد یدیہ الی السماء، ایک آدمی کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے۔ لمبے سفر سے مراد یہاں اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ
تبلیغ کے لیے یا جہاد کے لیے، یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف وہ ہاتھ پھیلا پھیلا کے دعا مانگتا ہے، یا رب یا رب، اشعث اغبرا، یعنی اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور غبار آلود ہیں، لیکن مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، وملبسہ حرام، اس کا لباس وہ حرام کی کمائی سے ہے، وغذی بالحرام، اور اس کو غذا بھی حرام سے دی گئی، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ تو دعا کی قبولیت کے لیے رزق کا حلال ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ اب دعا کے متعلق بہت سی احادیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور دعا جو ہے یہ بذات خود ایک عبادت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی بہترین عبادت ہے۔ تو یعنی جس طرح انسان نماز پڑھتا ہے یہ عبادت ہے، ذکر کرتا ہے یہ عبادت ہے، اسی طرح دعا بھی ایک عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب انسان دعا کر رہا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات کے آخری حصہ میں وہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اس وقت رات کے آخری حصے میں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کا سوال اس کو عطا کروں، کون مجھ سے مغفرت مانگتا ہے کہ میں اس کو بخش دوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کا حکم دیا، اور دعا کے ان آداب میں سے سنت طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔ ویسے تو ہاتھ نہ بھی اٹھائے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے احوال کو جاننے والا ہے، دل میں انسان جو دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، اور جب تک انسان دعا مانگ رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے۔ لیکن خاص طور پر فرض نمازوں کے بعد دعا کی تلقین کی گئی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی نے عرض کیا کہ کس وقت دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ رات کے آخری حصہ میں اور فرض نمازوں کے بعد۔ رات کا آخری حصہ وہ آرام کا وقت ہوتا ہے، اس وقت سب کے سب لوگ محو خواب ہوتے ہیں، آرام کر رہے ہوتے ہیں، تو جو آدمی اس وقت اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، عبادت کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد، تو فرض نمازوں کے بعد دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اب یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ دعا کرنے والا جب مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا کہ کس وقت دعا کی جائے،
بعض لوگ اپنے پاس سے یہ کہتے ہیں بھئی باقی وقتوں میں تو دعا مانگو، لیکن جنازے کے بعد دعا مانگنے کو وہ منع کرتے ہیں، اور اس میں بڑی شدت ہوتی ہے، سختی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ دعا مانگو بھئی، کوئی وقت مقرر نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا جب بھی کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا، کرم فرمائے گا۔ اب اس میں کسی آیت یا کسی حدیث میں یہ تو نہیں ہے کہ جی جنازے کے بعد نہیں مانگنی چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ باقی وقتوں میں تو مانگو میں قبول کروں گا، لیکن اگر جنازے کے بعد دعا مانگی تو پھر تمہیں جہنم میں ڈال دوں۔ ایسی تو کوئی آیت یا کوئی حدیث نہیں ہے، بلکہ اگر ہے تو یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، اور جنازہ بھی فرض ہے، فرض کفایہ، تو گویا اس حدیث کی روح سے جنازے کے بعد کی دعا بھی مقبول ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی نماز جنازہ پڑھی، اور نماز جنازہ کے بعد الفاظ ہیں فقرأ الفاتحہ، حضور نے نماز جنازہ کے بعد فاتحہ پڑھی اور دعا مانگی۔ اب عربی گرامر کی روح سے تو یہ ہے کہ فاتحہ ہے بعد کے لیے، کہ یعنی ایک کام ہوا کہ حضور نے جنازہ پڑھی پھر دعا مانگی۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ جنازے کے اندر تھی اور وہ پڑھتے ہیں اس کو، لیکن اگر عربی گرامر کو دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنازے کے بعد وہ دعا مانگی، اور حضور نے اتنی دعا مانگی اس صحابی کے لیے کہ وہ جو راوی حدیث کے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش اس وقت حضور کے سامنے میری میت ہوتی اور حضور میرے لیے دعا کر رہے ہوتے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کرتا ہوں، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب نے مقرر نہیں کیا تو اب کوئی اپنی طرف سے اس کوئی پابندی نہیں لگا سکتا کہ فلاں وقت مانگو اور فلاں وقت نہ مانگو۔ اب جنازہ بھی اس کے بعد بھی اگر دعا مانگی جائے تو اس آیت کی روح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے عین مطابق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اور پھر حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، تو جنازہ بھی فرض نماز ہے، اس حدیث کی روح سے بھی جنازے کے بعد اگر دعا مانگی جائے تو یعنی اللہ رسول کے وعدے کے مطابق وہ زیادہ قبول ہوگی۔ بہرحال جنازے کے بعد دعا مانگنا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے کہ اگر نہ مانگی جائے تو کوئی گناہ ہو جائے یا کوئی چیز رہ جائے، لیکن دعا ہے، دعا ہر وقت مانگنی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی منع کرتا ہے تو پھر اس کے ذمہ ہے کہ وہ دلیل پیش کرے بھئی کس آیت اور کس حدیث کی روح سے یہ منع ہے، کہ کہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باقی وقتوں میں دعا تو قبول کروں گا لیکن جنازے کے بعد دعا نہیں قبول کروں گا، جو جنازے کے بعد دعا مانگے گا اسے جہنم میں ڈالوں گا، یا کسی حدیث میں ہو کہ حضور نے فرمایا کہ باقی وقتوں میں تو مانگو جنازے کے بعد نہ مانگنا۔ تو جس طرح باقی وقتوں میں دعا کر سکتے ہیں اسی طرح جنازے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ جس طرح باقی وقتوں میں ثواب ہے اسی طرح جنازے کے بعد بھی ثواب ہے، بلکہ حدیث پاک کی روح سے کہ فرض نمازوں کے بعد زیادہ قبول ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے فرض نماز ہے، جنازہ بھی فرض کفایہ ہے، تو اس کے بعد بھی دعا جو ہے وہ زیادہ قبول ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ کرم ہوگا۔ اور اس سلسلہ میں ایک اور بات بھی قابل غور ہے کہ دعا صرف یہی نہیں ہے کہ ہم کہیں گے یا اللہ یہ چیز دے دے، یہ چیز دے دے، بیماری دور کر دے، پریشانی دور کر دے، مال دے دے، کوٹھی دے دے، کار دے دے، بنگلہ دے دے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا یہ بھی دعا ہے کہ اب بہت سی دعائیں ایسی ہیں کہ جس میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنائی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، تو یہ بھی دعا کی ایک بہترین قسم ہے۔ یعنی جو کچھ مانگ نہیں رہا صرف اس کی حمد و ثنا کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنی جناب سے جو اس کے لیے بہتر ہوگا اس کو عطا فرما دے گا۔ چنانچہ دیکھیے احادیث مبارکہ میں حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام پھیرنے کے بعد
اس طرح پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور آگے کہ یا رب ذوالجلال جو تو دے کوئی روکنے والا نہیں، اور اگر تو روک لے تو کوئی دینے والا نہیں ہے، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یعنی کوئی کسی قسم کا تیری بارگاہ میں تو ہی جس کو جو دیتا ہے، جو مرتبہ دیتا ہے وہ دینے والا۔ اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، تو یہ بھی دعا کی ایک بہترین قسم ہے۔ دوسری حدیث پاک میں حضرت ابو زبیر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز کے بعد بلند آواز سے پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ولا حول ولا قوة الا باللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمۃ ولا الفضل ولا الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ یعنی یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا یہ بھی یعنی بہترین ایک دعا کی قسم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے یعنی مانگنے جو نہیں مانگ رہا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب بھی کسی فرض یا نفل نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا تو آپ کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اے اللہ میرے گناہوں اور خطاؤں کو بخش دے، اے اللہ مجھے ہلاکت سے بچا، اے اللہ مجھے نیک اعمال اور اخلاق کی ہدایت دے، تیرے سوا کوئی نیک اعمال کا دینے والا نہیں اور تیرے سوا کوئی برے اعمال سے بچانے والا نہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معصوم پیدا فرمایا، گناہوں سے پاک پیدا فرمایا، جہاں گناہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ حضور کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اگلوں پچھلوں کے گناہ معاف فرمائے گا۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا یہ عالم ہے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش مانگتے ہیں۔ اب اس میں آگے پھر ایک اور یعنی بحث یہ آ جاتی ہے کہ فرض نمازوں کے بعد یہ تو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختصر دعا فرماتے تھے اللہم انت السلام منک السلام، یہ دعا۔ اس کے علاوہ باقی جو اذکار وغیرہ ہیں وہ بھی ہیں، لیکن اس میں علماء نے فرمایا کہ بہتر یہی ہے کہ فرض نماز کے بعد مختصر دعا ہو، اس کے بعد سنت وغیرہ پڑھی جائیں اور اس کے بعد پھر باقی جتنے اذکار ہیں وہ کیے جائیں، جس طرح مثلا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا یہ مستحب ہے، حضور نے اس کی تلقین فرمائی۔ اسی طرح باقی اذکار جو ہیں اس میں بہتر یہی ہے کہ فرض نماز کے بعد مختصر دعا جس طرح ہوتی ہے اور اس کے بعد سنت جو ہے وہ پڑھی جائیں۔ فرض نماز اور اس کے بعد کی سنتوں میں زیادہ وقفہ بلا وجہ نہیں ہونا چاہیے، اگر اس میں بغیر کسی وجہ کے زیادہ وقفہ تاخیر ہوگی تو اس سے ان سنتوں کی ثواب میں کمی آتی ہے۔ کہ سنت یہی ہے کہ فرض نمازوں کے مان بعد حضور نے وہ انہیں عطا فرمائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے بعد 2 رکعت ادا فرمائی، اب ہمارے لیے وہ سنت ہو گئی۔ اسی طرح مغرب کے بعد 2 سنت ادا فرمائی، ہمارے لیے وہ 2 رکعت حضور نے بطور نفل کے ادا کیے، ہمارے لیے وہ سنت ہو گئی۔ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت حضور نے نفل ادا فرمائے، ہمارے لیے وہ بھی سنت ہو گئی۔
اسی طرح فجر سے پہلے 2 رکعت حضور نے ادا فرمائی، تو ہمارے لیے وہ بھی سنت ہوگی، بلکہ فجر کی جو سنتیں ہیں ان کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ یہ یعنی جس طرح ظہر کے بعد 2 سنت مؤکدہ ہیں کہ حضور نے ادا فرمائے اور ان کی تاکید بھی فرمائی، اس لیے سنت مؤکدہ ہوگی۔ مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، تو یہ ظہر، مغرب اور عشاء کے بعد جو 2 رکعتیں یہ سنت مؤکدہ ہیں کہ حضور نے ادا بھی فرمائی اور ان کی تلقین بھی فرمائی، تاکید فرمائی۔ تو بغیر کسی شرعی وجہ کے، بغیر کسی مجبوری کے ان سنتوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر بغیر شرعی مجبوری کے یہ سنتیں چھوڑیں گے تو ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح فجر سے پہلے جو 2 رکعت ہیں وہ بھی سنت مؤکدہ، بلکہ ان کی تاکید بہت زیادہ، اس کو علماء نے قریب الواجب کہا ہے کہ یہ واجب کے قریب ہے جو فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ تو اس لیے یہ بھی علماء نے فرمایا ہے کہ اگر فجر کی جماعت کھڑی بھی ہو تو کوئی آدمی اس وقت آئے تو وہ الگ جگہ پہ کھڑے ہو کے وہ جلدی 2 رکعت پڑھے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ سنتیں پڑھنے کے بعد وہ جماعت میں شامل ہو جائے گا تو پھر اس کو وہ سنتیں پڑھ کے جماعت میں شامل ہونا چاہیے، چاہے وہ یہ سمجھتا ہو کہ اتحیات میں ہی شامل ہو جائیں۔ لیکن اگر یہ سمجھتا ہو کہ سنت پڑھتے پڑھتے جماعت گزر جائے گی، اب پھر جماعت میں شامل ہو جائے تو سنت بعد میں۔ اب اس کا یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد وہ سنتیں نہیں پڑھ سکتے، ان کے لیے پھر انتظار کرنا پڑے گا سورج نکل کے، جب سورج بلند ہو جائے، نفلوں کا وقت شروع ہو، اس وقت یہ سنتیں پڑھی جائیں گی۔ اسی طرح ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت جو ہیں وہ بھی سنت مؤکدہ ہیں، تو وہ اگر نہیں پڑھ سکا، جماعت کھڑی ہو گئی یا شروع کی ہے پہلی دوسری رکعت میں جماعت کھڑی ہو جائے تو پھر دوسری رکعت پہ ہی وہ ختم کر کے جماعت میں شامل ہونا چاہیے۔ ہاں اگر تیسری چوتھی رکعت میں ہے تو پھر ان کو مکمل کر کے جماعت میں شامل ہو۔ تو اگر ظہر سے پہلے سنتیں رہ جائیں تو ان کو بھی بعد میں پڑھنا چاہیے، لیکن اب اس میں بھی پھر علماء میں اختلاف ہے کہ پہلے والی پڑھی جائیں، 4 پڑھ کے 2 پڑھیں یا 2 پڑھ کے پھر 4 پڑھیں۔ اس میں بہتر یہی ہے کہ پہلے 2 بعد والی پڑھی جائیں، یعنی پہلے والی تو اپنی جگہ سے پہلے ہی مؤخر ہو چکی ہیں، تو بعد والی کو اپنی جگہ سے مؤخر نہ کیا جائے، پہلے بعد والی 2 پڑھی جائیں، اس کے بعد پھر 4 پہلے والی پڑھ لی جائیں۔ تو یہ یعنی فرض نمازوں کے بعد سنت وغیرہ ان کو پڑھنے کے بعد پھر باقی جو وظائف وغیرہ ہیں، لمبی دعائیں اور باقی ذکر اذکار، وہ اس کے بعد کرنا چاہیے۔ فرض نمازوں کے بعد مختصر دعا اور اس کے بعد سنتیں پڑھنے کے بعد باقی جتنے اذکار ہیں وہ کیے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے فرما دو کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اذا دعان، جب وہ مجھ سے دعا کریں، فلیستجیبوا لی، جب چاہیے کہ وہ مجھ سے میرا حکم مانگیں، حکم مانیں، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ کامیاب ہوں۔ تو اب اس میں ایک بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا ہے کہ جب بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو اب اس میں کوئی اپنے طرف سے یہ نہیں کر سکتا کہ فلاں وقت نہ مانگو اور فلاں وقت نہ مانگو، فلاں وقت، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا اس کا رسول کسی چیز سے منع نہیں فرمائیں، کسی دوسرے کا یہ منصب نہیں ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جنازے کے بعد جو دعا سے منع کرتے ہیں یہ حق نہیں ہے، جس طرح باقی وقتوں میں مانگ سکتے ہیں جنازے کے بعد بھی مانگ سکتے ہیں، اور خاص طور پر حضور نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد زیادہ دعا قبول ہوتی ہے، جس طرح جنازہ بھی فرض ہے اس کے بعد زیادہ قبول ہوگی۔ اسی طرح ایک اور 2 باتیں بھی ہیں، مثلا نماز کے بعد اگر ذکر کیا جاتا ہے تو بعض لوگ اسے بھی منع کرتے ہیں
اس کا بھی دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کرنے کا حکم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی ٹائم مقرر نہیں کیا کہ فلاں وقت کرو اور فلاں وقت نہ کرو، جو بھی جہاں پہ یعنی جو وقت جہاں پہ بے ادبی کا کوئی شائبہ نہ ہو وہاں ذکر کر سکتے ہیں۔ اب فرض نماز کے بعد ذکر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو منع نہیں فرمایا، اس کے محبوب نے منع نہیں فرمایا، بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس وہ بچے تھے تو وہ بعض اوقات نماز میں حاضر نہیں ہوتے تھے، تو کہتے تھے کہ گھر کے اندر میں ہوتا تھا، مسجد میں جب نماز ختم ہوتی تھی تو مجھے پتہ چل جاتا تھا، بلند آواز سے ذکر ہوتا تھا، اللہ اکبر یا جو بھی ذکر ہوتا تھا اتنی بلند آواز سے ذکر ہوتا تھا کہ گھر بیٹھے ہوئے ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ اب نماز ختم ہو گئی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے چونکہ یا اس کے محبوب نے منع نہیں کیا ہے تو کوئی اپنے طور پر منع نہیں کر سکتا، بھائی باقی وقتوں میں ذکر تو کر سکتے ہو اور نماز کے بعد نہیں کر سکتے۔ اسی طرح درود شریف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود شریف پڑھنے کا حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، حضور پر صلاۃ و سلام درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا۔ اب اس کا کوئی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر نہیں کیا ہے اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی پابندی لگائی ہے، بھئی جو بھی وقت ہے جہاں بے ادبی کا خطرہ نہ ہو وہاں تم درود و سلام پڑھو۔ اب اگر جمعہ کے بعد پڑھا جائے تو جائز عمل ہے، اس میں کوئی منع کرے تو وہ غلط ہے، یا جس طرح اذان سے پہلے کوئی اگر درود شریف پڑھ لے تو بعض لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، اذان کے بعد پڑھ لے اس پہ بھی، تو حالانکہ درود شریف پڑھنا ہے بھئی جب اذان سے پہلے پڑھو، بعد میں پڑھو، نماز سے پہلے پڑھو، بعد میں پڑھو، کسی وقت بھی پڑھو، جب اللہ تعالیٰ نے مطلقاً حکم دیا ہے تو اب اپنے پاس سے تو کوئی اس کو یعنی پابندی نہیں لگا سکتا۔ اور نماز اذان کے بعد تو خاص طور پر حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان کہے تو تم بھی وہی کلمات کہو جو مؤذن کہہ رہا ہے، یعنی مؤذن اللہ اکبر کہے تم بھی وہی کہو، وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ تم بھی وہی کہو، آگے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو ساری حدیثوں کو ملا کے علماء نے یہی کہا کہ اس وقت صرف درود شریف پڑھا جائے، یعنی جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو سننے والا درود شریف پڑھے۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ اکبر، اسی طرح لا الہ الا اللہ۔ اب حضور نے فرمایا کہ اس کے بعد پہلے مجھ پہ درود شریف پڑھو، پھر دعا جو اذان کے بعد ہے وہ دعا۔ تو اذان کے بعد فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق پہلے دعا یعنی پہلے درود شریف، اس کے بعد دعا کی جائے گی۔ تو اب یہ چیزیں جو ہیں ان کا اللہ رسول نے کوئی وقت جب مقرر نہیں کیا ہے تو کوئی اپنے پاس سے یہ چیزوں کی پابندی نہیں لگا سکتا کہ فلاں وقت تو تم دعا مانگ سکتے ہو اور فلاں وقت نہیں مانگ سکتے، اور اسی طرح فلاں وقت ذکر کر سکتے ہو فلاں وقت، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع نہ کیا ہو یا کوئی ایسی وجہ نہ ہو، مثلا کوئی ایسی جگہ پہ ذکر نہیں کر سکتے جہاں بے ادبی کا خطرہ ہو، تو وہ ایک اس کی خارجی یعنی اضافی وجہ ہے جس کی وجہ سے اس کو کہا جائے گا کہ یہ منع ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کا حکم دیا ہے، ہر وقت دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر سکتے ہیں، ذکر کا حکم ہے ہر وقت ذکر کر سکتے ہیں، درود شریف کا حکم ہے ہر وقت درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ اگلی آیت کے اندر رمضان شریف، کیونکہ اس رکوع کے شروع میں ذکر رمضان شریف کا چلا، روزوں کا ذکر چلا، تو اب اس سلسلے میں اگلی آیت کے اندر دو تین بڑی اہم باتیں ذکر ہوئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ روزہ شرعی اعتبار سے طلوع سحر سے لے کر یعنی صبح کی روشنی نمودار ہونے سے لے کر
غروب آفتاب تک، سورج ڈوبنے تک کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات، ان 3 چیزوں سے رکنا، اس کا نام ہے روزہ۔ اب جس طرح رمضان شریف میں دن کے وقت ازدواجی تعلقات، میاں بیوی کے تعلقات یہ منع ہیں، شروع میں یہ رات میں بھی منع تھے، پھر بعد میں رات کو اجازت دے دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ واقعہ یہ ہوا کہ کچھ صحابہ کرام سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے رات کے وقت بیوی سے تعلقات قائم کیے، جن میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اب ان سے یہ غلطی ہوئی، انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور ہم سے یہ غلطی ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت یہ آیت نازل فرما کے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے تخفیف کر دی۔ فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا گیا رات کی یعنی رمضان شریف کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں بیویوں کے پاس جانا۔ ہن لباس لکم، اب یہ ہے کہ رمضان شریف کے روزے مختلف حالتوں میں تبدیل ہونے کے بعد اس طرح مقرر ہوئے جس طرح ہم اب رکھتے ہیں۔ پہلے مختلف حالتوں میں تبدیل ہوئے، اس میں سے ایک یہ جو پچھلے درس میں بیان ہوئی تھی کہ رات کو شام کو افطاری کے بعد سونے سے پہلے کھا سکتے تھے، سونے کے بعد نہیں کھا سکتے تھے، چاہے وہ ابتدائی رات میں ہی سو جائے، سونے سے پہلے کھا سکتے تھے، سونے کے بعد نہیں۔ پھر وہ بھی اس کو ختم کیا اور فرمایا کہ جس کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ طلوع سحر تک کھا پی سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو بیوی کے پاس جانے کا یہ بھی شروع میں پابندی تھی، جس طرح دن کو پابندی، اسی طرح رات کو بھی پابندی تھی، منع تھا، پھر رات کی پابندی کو ختم کر کے یہ اجازت دی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ حلال کر دیا گیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا۔ ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہیں، وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ، اور تم ان کا لباس ہو۔ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ تم خیانت کیا کرتے تھے اپنے آپ سے، یعنی وہ جو پابندی رات کو بھی بیوی کے پاس جانے کی تھی اس کی خلاف ورزی بعض صحابہ کرام سے ہوئی۔ فتاب علیکم، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پہ نظر کرم فرمائی، تمہاری توبہ کو قبول کیا، تمہیں معاف کیا، وعفا عنکم، تمہیں معاف کر دیا۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اب تم ان کے پاس جا سکتے ہو اور طلب کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھا ہے، یعنی اس سے اس پابندی کو ختم کیا۔ یہاں ایک بات بڑی اہم ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں آیت کا یہ حصہ خاص طور پر توجہ طلب ہے، مرد اور عورت کے باہمی تعلقات کو انتہائی خوش اسلوبی سے بیان کیا گیا، یعنی جیسے وہ تمہارے لیے لباس ہیں ویسے ہی تم ان کے لیے لباس ہو۔ اس لحاظ سے دونوں کے حقوق اور فرائض مساوی برابر ہوئے، یعنی دونوں طرف حقوق بھی ہیں اور فرائض بھی ہیں، یعنی کچھ عورتوں کے حقوق ہیں، کچھ مردوں کے حقوق ہیں، کچھ مردوں کے فرائض ہیں، کچھ عورتوں کے فرائض ہیں۔ پھر لباس کی تعبیر کتنی معنی خیز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اب لباس کا کیا ہوتا ہے؟ لباس میں ایک تو پردہ ہوتا ہے، انسان لباس پہنتا ہے تو اس کے ذریعے سے انسان اپنے جسم کو چھپاتا ہے، تو گویا مرد عورت کے لیے پردہ ہے اور عورت مرد کے لیے پردہ ہے، اور لباس کے ذریعے انسان کے عیب چھپتے ہیں،
تو میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے عیب چھپانے کا ذریعہ ہوئے۔ لباس میں زینت، حسن و جمال یہ ہے، تو مرد عورت میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حسن و جمال۔ اب لباس جو ہے اس میں راحت ہے، سردی و گرمی سے بچاتا ہے، تو اسی طرح مرد عورت ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، یعنی ایک دوسرے کے لیے راحت کا اور آرام کا سبب ہیں اور ایک دوسرے کو تکلیف سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کیا ایک اچھی بیوی اپنے خاوند کے لیے اور ایک اچھا خاوند اپنی بیوی کے لیے پردہ، زینت اور راحت نہیں؟ یقیناً ہے، لیکن یہاں ایک بات خاص طور پر قابل غور ہے کہ اب بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات یہی ہوتا ہے کہ انسان گھر کے اندر تو اس کا وہ رویہ نہیں ہوتا جو باہر ہوتا ہے، یعنی یہ عام طور پر انسان کی فطرت ہے کہ باہر جا کے انسان اپنے آپ کو بڑا اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تکلف کے ذریعے دوسروں کے آگے جا کے جی میں بڑا اچھا انسان ہوں، اچھا انسان ثابت کرنے کے لیے وہ یعنی اپنے بڑی کوشش کرتا ہے۔ تو اگر جتنی انسان باہر دوسروں کے سامنے یا یوں کہہ لیجئے غیر عورتوں کے سامنے اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے آدھا اگر گھر کے اندر وہ دکھائے تو بہت سے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ اسی طرح عورتیں غیر مردوں کے پاس جا کے اپنے اخلاق کا جو مظاہرہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں، گھر میں اگر اس سے آدھا وہ اس کا مظاہرہ کریں تو بہت سے یعنی جھگڑے ختم ہو جائیں۔ تو یہ جو مرد عورتیں باہر جا کے اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر اس سے آدھا گھر کے اندر کریں، میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں، اخلاق سے پیش آئیں، تو میرا خیال ہے بہت سے لڑائیاں جھگڑے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ انسان کی فطرت ہے کہ جو انسان کے قریب ہوتا ہے، قریب والے کے انسان کو صرف عیب ہی نظر آتے ہیں، تو جو دور ہوتا ہے اس کی خوبیاں نظر آتی ہیں۔ حالانکہ خوبیاں اور خامیاں ہر طرف ہوتی ہیں، لیکن جو قریب ہے اس کے عیب نظر آتے ہیں، اس کی خوبیاں نظر نہیں آتی، اور جو دور ہے اس کی صرف خوبیاں نظر آتی ہیں، اس کے عیب نظر نہیں آتے۔ وہ اردو میں کہتے ہیں نا دور کے ڈھول سہانے نہیں، یعنی خوبیاں اور خامیاں ہر طرف ہیں۔ تو اپنے گھر کے اندر انسان اگر وہی اپنے آپ کو اچھا انسان ثابت کرنے کی کوشش کرے تو جتنی باہر کوشش کرتا ہے اس سے آدھی اگر کوشش کرے مرد اور عورت، تو یہ گھر جو ہے وہ اچھا ایک یعنی امن کا گہوارہ بن جائے گا اور جنت نظیر بن سکتا ہے۔ اب آگے ایک اور بڑی اہم بات فرماتے ہیں کہ جس ملت کے ہر گھر میں زوجیت کا یہ بلند تصور اور اعلیٰ معیار ہو، اس کے لیے یہ دنیا جنت نہیں تو اور کیا ہے۔ اسلام پر اعتراض کرنے والے کہ اس نے عورت کے حقوق کو پامال کر دیا، یعنی یہ عام طور پر یہ اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق کو پامال کیا۔ تو حضرت پیر کرم شاہ صاحب فرماتے ہیں اگر اسی آیت کے اس حصے پہ نظر ڈالیں تو ایسی بات کرنے والے ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا۔ ہاں، اسلام نے ملت ابراہیمی کی بیٹیوں کے چہروں سے شرم و حیا کا نقاب نوچنے کا حکم نہیں دیا، اس نے عورت کو محفل رقص و سرور کی زینت بننے کی اجازت نہیں دی۔ یعنی آج پہلے تو عورتوں کے حقوق اور طریقے سے سلب کیے جاتے تھے، اب اس طرح نہیں ہو سکتا، تو اب یہ عورتوں کو کہا بھائی تم آزاد ہو، تمہیں کوئی روک نہیں سکتا، تمہاری آزادی ہے، تمہاری مرضی ہے، تم جو چاہو جیسے چاہو جب چاہو جس طرح چاہو کرو۔ تو اس طریقے سے یعنی معاشرہ، انسان، مرد اپنی ہوس، اپنی خواہشات اس طرح عورتوں سے وہ پورا کرتے ہیں، تو ان کو آزادی کا نام دے کر یعنی اس طرح ان کو بجائے
یعنی شرم و حیا کا پیکر ہونے کے بے حیائی ان کے اندر ڈال دی۔ تو فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، یہ جو اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے اور شرم و حیا کا حکم دیا ہے، اسلام ایک مستقل دین ہے، اس کا اپنا نظام، اپنا قانون اور اپنا ضابطۂ حیات ہے، اور اس کے استقلال کی یہی علامت ہے کہ وہ ہر حالت میں اس ضابطے کا پابند ہے، کسی کو پسند آئے یہ بات یا نہ، کوئی خوش ہو یا نہ خوش، اسلام کو ہر دل عزیز بنانے اور اسے تہذیب مغرب سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اس کے سادہ لو بہیکا، یعنی وہ لوگ جو بظاہر اسلام کے وہ درد مند اور خیر خواہ بنتے ہیں، لیکن چاہتے یہ ہیں کہ اسلامی اصولوں کو مغربی تہذیب کے مطابق بنایا جائے۔ یہ پرانے زمانے کی بات ہے، اس کو ختم کرو، یہ اب نہیں ہو سکتا، یہ 1400 سال پہلے ہو سکتا تھا، اب یہ نہیں ہو سکتا، اب اس طرح دنیا بہت بدل گئی ہے، دور بہت ترقی کر گئی ہے، بہت آگے نکل گئی ہے۔ تو اس طرح بعض لوگ یعنی خواہش درد مند بن کے، خیر خواہ بن کے اس طرح کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلامی تہذیب اور اسلامی احکام کا حلیہ بگاڑا جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ لوگ وہ خیر خواہ نہیں ہیں، بلکہ وہ خیر خواہی کے پردے میں اسلام سے دشمنی کرتے ہیں۔ تو یہ سادہ لوگ بہی خواہوں نے اس کے فطری خد و خال میں جس طرح کٹ و مرید یعنی کاٹ کر کے اسلام کی یعنی چہرے کو بگاڑنے کی کوشش کی، یہ کوئی خدمت نہیں ہے۔ اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے اور اسلام اسی طرح قابل عمل ہے جس طرح 1400 سال پہلے قابل عمل تھا۔ تو زمانہ بدلتا رہتا ہے، اس کے حالات بدلتے رہتے ہیں، دنیا کے قانون جو بدلتے رہتے ہیں، انسان کے قانون ہیں، انسان بناتا ہے پھر ان کو تبدیل کرتا ہے، لیکن اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو قیامت تک رہے گا، اور اس کے احکام جس طرح 1400 سال پہلے ان پہ عمل کیا جا سکتا تھا، آج بھی اسی طرح ان پہ عمل کیا جا سکتا ہے، اور قیامت تک ان پہ عمل ہو سکے گا، بشرطے کہ انسان کے دل کے اندر خواہش ہو کہ میں نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ تو جس طرح لباس جو ہے وہ انسان کے لیے پردے کا سبب بنتا ہے، اس کی زیب و زینت آرائش کا سبب بنتا ہے، اس کے آرام کا سبب بنتا ہے، اسی طرح مرد و عورت ایک دوسرے کے لیے پردہ بھی ہیں، ایک دوسرے کے لیے وہ زیب و زینت بھی ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے راحت اور آرام اور تکلیف سے بچنے کا ذریعہ بھی۔ آگے ایک اور اہم مسئلہ بیان ہوا، فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کھاؤ پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید ڈورا، سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے۔ اب اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ پہلے صرف رات کو سونے سے پہلے کھا پی سکتے تھے، سونے کے بعد کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ تو جس طرح وہ حدیث پاک گزشتہ درس میں بیان ہوئی کہ ایک صحابی انہوں نے شام کو روزہ افطار کیا اور کھانا کھانے سے پہلے وہ لیٹ گئے، سو گئے۔ اب جب ان کو بیدار کیا گیا، کھانا کھانے کے لیے کہا گیا، تو انہوں نے کہا اب تو کھا نہیں سکتے، کھانے کے سونے کے بعد تو اگلے دن کا روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگلے دن دوپہر کے وقت کمزوری کی وجہ سے مزدور آدمی تھے، ان پہ بے ہوشی طاری ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ معاملات کیا گیا، تو پھر اب یہ بھی رعایت کہ رات کے وقت کھانا جائز ہے، چاہے سونے سے پہلے کھاؤ چاہے سونے کے بعد، بلکہ سحری کھانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور حضور نے اس کی ترغیب دلائی ہے۔ حضور نے خود بھی سحری کھائی ہے اور اس کی ترغیب دلائی ہے، تو سنت کی نیت سے چاہے ایک دو لقمے یوں پانی پی لیا جائے تو یہ بہرحال سنت ہے۔ اور ویسے بھی اگر طبی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو یعنی
سحری جو ہے اگر ایک ہی دفعہ انسان رات کو کھاتا ہے تو 24 گھنٹے کے لیے بہت یعنی لمبا ٹائم جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر چاہے 2 4 5 گھنٹے کے بعد ہی سحری کر لی جائے تو اتنا ٹائم درمیان سے کم ہو جائے گا، تو اس سے آسانی سے انسان روزہ جو ہے وہ مکمل کر سکتا ہے۔ تو بہرحال سحری جو ہے وہ سنت ہے، اور اب یہ ہے کہ صبح کی روشنی نمودار ہونے طلوع فجر تک انسان کھا پی سکتا ہے۔ جیسے ہی طلوع فجر ہوئی اس کے بعد اگر کھائے پیے گا تو پھر روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ روزے کا وقت شروع ہونے کے بعد اگر کھایا پیا ہے تو اب روزہ نہیں ہوا، تو اس سے پہلے پہلے کھانے کی اجازت ہے، بلکہ سحری سنت ہے۔ تو فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَسْوَدُ خَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے خیط دھاگا ہوتا ہے ابیض سفید، سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے۔ اب یہ اصل میں عربی کا ایک محاورہ ہے کہ روشنی کو سیاہ سفید دھاگے سے تعبیر کیا اور اندھیرے کو سیاہ دھاگے سے، لیکن اب یہ ایک صحابی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو انہوں نے اس کا ظاہری معنی سمجھا کہ سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 دھاگے رکھ لیے، ایک سیاہ رنگ کا اور ایک سفید رنگ کا، اور ان کو دیکھ رہا ہوں کہ جب یہ یعنی ایک دوسرے سے الگ نظر آنے لگے تو پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تو حضور نے اس کی تشریح فرمائی، اور آگے من الفجر کے لفظ جو ہیں وہ پھر اس کے بعد ہی نازل ہوئے۔ حضرت عدی بن حاتم بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے مجھے اسلام کی تعلیم دی اور ہر نماز کے وقت میں نماز پڑھنا سکھایا۔ پھر فرمایا جب رمضان آئے تو کھاتے پیتے رہو حتیٰ کہ فجر کا سفید دھاگا رات کے سیاہ دھاگے سے ممتاز ہو جائے، پھر رات تک پورا روزہ پورا کرنا۔ حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ میں سمجھ نہیں سکا اور کالے اور سفید دھاگے سے کیا مراد ہے، میں فجر تک ان 2 دھاگوں کو دیکھتا رہا اور مجھے ایک جیسے دکھائی دی۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، پھر میں نے کہا یا رسول اللہ ہر وہ چیز جس کی آپ نے مجھے وصیت کی تھی مجھے یاد ہے، البتہ سفید دھاگے اور کالے دھاگے کا مطلب مجھے یاد نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، گویا کہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ میں نے کیا کیا تھا۔ میں نے کہا میں نے ان دونوں دھاگوں کو بٹ لیا اور رات بھر انہیں دیکھتا رہا، مجھے یہ ایک جیسے دکھائی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے تم سے فجر کا لفظ نہیں کہا تھا، اس سے مراد رات، یعنی یہ محاورہ کے طور پر ہے، یعنی سفید دھاگا اس سے فجر کی روشنی مراد ہے اور سیاہ دھاگا جو ہے یہ رات کا اندھیرا مراد ہے۔ تو صبح کی روشنی رات کے اندھیرے سے الگ ہو جائے، یعنی صبح جو روشنی نمودار ہوتی ہے اس سے پہلے کھا پی سکتے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر تم روزہ مکمل کرو رات تک۔ پہلے کلوا واشربوا سے روزے کی ابتدا کا ذکر ہوا کہ کہاں سے شروع کرنا ہے، یعنی سحری کا جب صبح کی روشنی نمودار ہو جائے، طلوع فجر ہو جائے، روزہ شروع ہو گیا۔ اب روزے کے اختتام کا وقت ہے کہ الی اللیل، رات کے آنے تک سورج ڈوب جائے، اب روزے کے اختتام ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ایک حدیث پاک میں اذا ادبر النہار من ہاؤنا واقبل اللیل من ہاؤنا، یعنی ادھر سے دن چلا جائے اور رات آ جائے تو اب روزہ افطار کرو۔ تو سورج جب ڈوب جائے اور اس کے ڈوبنے کا یقین ہو جائے تو اب روزے یعنی ختم ہو گیا۔ اب اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ جس طرح سحری سنت ہے اسی طرح افطاری کے وقت بھی کچھ کھا لینا مستحب ہے، لیکن اس میں کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان کچھ بھی نہیں کھاتا ہے
تو جس طرح اپنے ٹائم پہ خود بخود روزہ شروع ہو گیا، ایک آدمی سو رہا ہے، اس کی نیت ہے روزہ رکھنے کی، ٹائم پہ خود بخود روزہ شروع ہو گیا، اسی طرح جب ٹائم ہو گیا تو خود بخود روزہ ختم ہو گیا۔ اب یہ نہیں کہ کچھ کھائیں گے تو تب روزہ کھلے گا، روزہ کھل چکا ہے اپنے ٹائم پہ، وہ تو کھا لینا مستحب ہے، بہتر ہے، لیکن نہیں بھی کھایا تو روزہ بہرحال وہ ختم ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا، اس کے لیے کچھ کھانا ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ روزہ افطاری کا وقت ہو گیا ہے، اگر میں 10 منٹ بعد کھاؤں گا تو یہ 10 منٹ اور زیادہ ثواب ملے گا، 1 گھنٹہ بعد کھاؤں گا تو یہ زیادہ ثواب ہوگا، یہ چیز غلط ہے، یہ نہیں ہے۔ اب روزہ اپنے وقت پہ ختم ہو گیا، اگر کوئی بعد میں نہیں بھی کھاتا ہے تو یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، اس سے ثواب میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا، بلکہ اس نیت سے اگر وہ نہیں کھاتا ہے تو یہ برا ہے، اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہے۔ تو بہرحال اپنے وقت پہ وہ روزہ جس طرح خود بخود شروع ہو جاتا ہے، نیت ہو تو اسی طرح اپنے وقت پہ وہ ختم بھی ہو جائے گا، اس کے لیے کوئی کھانا ضروری نہیں ہے۔ اب رمضان شریف میں تو یہ اہتمام ہوتا ہے کہ سب لوگ تیار بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے ہی ٹائم ہوا بھائی اب روزہ کھولو کھاؤ پیو، لیکن نفلی روزوں میں بعض اوقات یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس وقت کچھ نہیں کھایا پیا جاتا، نماز کے بعد کھایا پیا جاتا ہے، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس وقت کھایا جائے تبھی روزہ کھلے گا، روزہ اپنے وقت پہ خود بخود وہ مکمل ہو جائے گا۔ تو فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک تم روزہ مکمل کرو، ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد۔ اب پیچھے کیونکہ یہ اجازت دی تھی کہ رات کے وقت بیوی کے پاس جانے کی اجازت دی رمضان شریف کی راتوں میں، تو فرمایا کہ تم ان کے پاس نہ جاؤ جب کہ تم نے اعتکاف کیا ہو مسجدوں کے اندر، یعنی حالت اعتکاف میں انسان مسجد کے اندر رہے گا۔ رمضان شریف کے آخری عشرہ 10 دن یا 9 دن جتنے بھی ہوں ان کا اعتکاف کرنا سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی ایک علاقے، ایک شہر، ایک محلے میں اگر کوئی ایک آدمی بھی بیٹھ جائے گا تو وہ سب کی طرف سے ادا ہوگا، وہ سنت جو ہے وہ سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی، اور اگر کوئی بھی نہیں بیٹھتا ہے تو پھر سب لوگ وہ ان سے باز پرس ہوگی۔ ہاں یہ ہے کفایہ میں یہی ہوتا ہے کہ اگر ایک دو چند آدمی اس عبادت کو ادا کرتے ہیں تو باقیوں سے باز پرس نہیں ہوگا، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ثواب بھی سب کو ملے گا، ثواب بہرحال انہی کو ملے گا جو اس عبادت کو ادا کریں گے۔ مثلا جنازہ فرض کفایہ ہے تو کسی کے جنازے میں چند آدمی 5 10 20 آدمی شامل ہوئے اور باقیوں سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی کہ کیوں تم نے نہیں پڑھا، لیکن بہرحال ثواب انہی کو ملے گا جنہوں نے پڑھا ہے۔ اسی طرح اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، تو ثواب انہی کو ملے گا جو اعتکاف کریں گے، جو اعتکاف بیٹھیں گے، باقی جو ہیں ان سے باز پرس تو نہیں ہوگی، لیکن ثواب بہرحال وہی ہے کہ جو اعتکاف کریں گے۔ یہ تو ہے سنت اعتکاف جو رمضان شریف کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، یعنی 20ویں روزے کو شام افطاری سے پہلے پہلے مسجد میں آنا، اور اگر 29 کو چاند نظر آیا ہے تو چاند نظر آتے ہی ختم ہو جائے گا، اور اگر 29 کو نہیں نظر آیا تو 30 کو یعنی افطاری کے وقت وہ اعتکاف ختم ہوگا۔ اب ایک ہوتا ہے نفلی اعتکاف۔ نفلی اعتکاف کرنا تو کوئی وقت مقرر ہے، وہ جب بھی مسجد میں آئیں تو اعتکاف کی نیت کر لیں، تو جتنی دیر مسجد میں رہیں گے وہ باقی عبادات کے ساتھ ساتھ نفلی اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اس میں دل میں نیت کر لی جائے تو وہی کافی ہے، یا نوئی تو سنت الاعتکاف کہہ لیا جائے، یہ جب مسجد سے باہر جائیں گے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا، جتنی دیر مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم عورتوں کے قریب نہ جاؤ جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہوئے۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فَلَا تَقْرَبُوهَا، پس تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔
حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدوں کو توڑ کر آگے نکل جانے کا خیال ہی مت کرو، تمہاری سلامتی اور بھلائی اسی میں ہے کہ ان کے نزدیک بھی مت جاؤ۔ اب یہی ہوتا ہے کہ جب اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں اس طرح بیان فرمائی کہ مثلا کوئی بادشاہ ہے، بادشاہ نے کوئی چراگاہ اپنے لیے مقرر کیا جہاں شاہی جانور وہ چرتے ہیں، تو کوئی دوسرا آدمی وہ آ کے اپنے جانور وہاں قریب چھوڑے تو کہے بھئی میں اپنے جانور اس چراگاہ میں نہیں جانے دوں گا، بس اس کے قریب قریب چرتے رہیں گے۔ تو جب قریب ہوں گے تو لازمی کبھی نہ کبھی وہ جانور ہے وہ اس کے اندر منہ مارے گا جا کے، جو بادشاہ نے جہاں منع کیا ہے، تو پھر مسائل کھڑے ہوں گے۔ اسی طرح انسانی نفس جو ہے یہ بھی ایک منہ زور گھوڑے کی طرح ہے۔ تو سلامتی انسان کی اسی میں ہے کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس کے قریب بھی نہیں جائے۔ جب قریب جائے گا ایک آدمی کہتا ہے بھائی میں نے کون سا یہ کام کرنا ہے، تو جب قریب جائے گا تو پھر لازمی کبھی نہ کبھی اس کام کے اندر وہ پڑ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی حدیں ہیں تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ، کہ جب اس کے منع کیے ہوئے کاموں کے قریب جاؤ گے تو پھر خدشہ ہوگا کہ اس کے اندر تم مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو فرماتے ہیں کہ حدوں کو توڑنا تو دور کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ سلامتی اسی میں ہے کہ تم اس کے نزدیک بھی مت جاؤ، ایسا نہ ہو کہ مشتعل جذبات کی رو تمہارے قدم حدود کے پاس جمنے ہی نہ دے اور تم بے بس اور بے اختیار ہو کر بہتے ہوئے چلے جاؤ۔ اس لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ فرماتے ہیں حضرت پیر کرم شاہ صاحب اسلامی نظام معاشیات کا ایک اور قاعدہ بیان ہو رہا ہے، یعنی ناجائز طریقے سے لوگوں کے مال نہ کھاؤ۔ اب ناجائز طریقے سے کیا ہے؟ من اخذ مال غیرہ لا علی وجہ اذن الشرع فقد اکل بالباطل، یعنی وہ شخص ایسے طریقے سے کسی کا مال حاصل کرے جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی تو یہ باطل ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ فَيَدْخُلُ فِيهِ الْقَمَارُ، اب اس میں ناجائز طریقے سے اس میں جوا بھی آ گیا، جوئے کے ذریعے سے جو حاصل ہوگا، والخدا دھوکے کے ذریعے سے کسی کا مال حاصل کر لیا، کسی کے حقوق غصب کر لیے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یعنی یہ باطل سے آتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ دوسروں کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اب اس میں ایک یہ بھی ہے، آگے فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، کہ تم رسائی حاصل کرو حکام تک، یعنی حاکم، قاضی، جج کو رشوت دے کے سفارش کے ذریعے دوسرے کا حق اس سے چھین لیا جائے۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، کہ کسی کا مال تم گناہ سے لے لو، تم تعلم جان بوجھ کر، یعنی یہ کہ اب مقدمہ جج کے پاس ہے، قاضی کے پاس ہے، کورٹ میں، عدالت میں، تو ایک آدمی جج کو رشوت دیتا ہے یا کوئی ایسی سفارش پیش کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ طرفداری کر کے اس کے حق میں فیصلہ کرتا ہے، اس طریقے سے جو مال چاہے وہ کورٹ کے فیصلے سے ہی حاصل کیا گیا وہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ تو الحرام لا یصیر حلالا بقضاء القاضی، ایک آدمی نے اس طریقے سے کورٹ کے ذریعے کسی کا مال بھی اگر حاصل کر لیا تو وہ قاضی یا جج کے فیصلے سے حرام جو ہے وہ حلال نہیں ہو جائے گا، اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، وہ بہرحال حرام ہی رہے گا کہ اس نے کسی ذریعے سے
جج سے فیصلہ کروا لیا، ایک اس کا نہیں بنتا تھا وہ اس نے لے لیا، تو وہ بدستور اس کے لیے حرام ہی رہے گا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میرے پاس جھگڑے چکانے کے لیے آتے ہو، انکم تختصمون الیہ ولعل بعضکم ان یکون حن بحجتہ من بعض۔ کوئی ہوتا ہے آج کے زمانے میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ کورٹ کے اندر وکیل آپس میں بحث کرتے ہیں، پہلے یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہر آدمی کو اپنا مقدمہ خود پیش کرنا ہوتا تھا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے آج کے دور میں کہ کسی کا وکیل ہلکا ہو، کسی کا وکیل تگڑا ہو، وہ زیادہ چرب زباں ہو، بہتر طریقے سے اس کو پیش کر سکتا ہو۔ تو اس طریقے سے اگر فرمایا کہ تم میں سے کوئی زیادہ چرب زبان ہو، وہ زیادہ بہتر طریقے سے بات کر سکتا ہو، دوسرا جو اس طریقے سے نہ کر سکتا ہو، تو اب قاضی جو فیصلہ کرتا ہے وہ گواہوں یا ثبوتوں کی بنا پہ کرتا ہے۔ قاضی اپنے علم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، اس کے پاس جو گواہ جو ثبوت پیش کیے جاتے ہیں اس کے مطابق وہ پابند ہے فیصلہ کرنے کا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر اس سے کسی نے چرب زبانی کے ذریعے سے کسی چیز کا فیصلہ کروا لیا تو اس کے حق میں اگر فیصلہ ہو گیا اور میں نے کسی کو اس کے بھائی کا حق دے دیا تو وہ ہرگز نہ لے، بے شک وہ اس کے حق میں آگ کا ایک ٹکڑا ہے۔ یعنی اس طریقے سے چرب زبانی سے یا رشوت کے ذریعے یا سفارش کے ذریعے بھی اگر کسی نے کورٹ سے فیصلہ کروا لیا، کسی کا حق خود لے لیا، تو کورٹ کے فیصلے، عدالت کے فیصلے، قاضی اور جج کے فیصلے سے بھی وہ حلال اور جائز نہیں ہوگا، وہ بدستور اسی طرح حرام ہی رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، کہ تم ان کو حکام کے پاس، عدالت، کورٹ، جج، قاضی کے پاس لے جاؤ، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، کہ دوسروں کے مال کا کچھ حصہ تم گناہ کے ساتھ کھاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی جان بوجھ کر ایسا کرو گے تو اس طریقے سے بھی قاضی کے فیصلے سے وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا۔ بہرحال وہ جو ناجائز تمہارے لیے ہے وہ ناجائز ہی رہے گا، وہ کسی کے فیصلے سے بھی جائز نہیں ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔